اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام صرف وہ انفرادی مذہب ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق موجود نہیں جس کے حق کو اسلام نے بیان نہ کیا ہو۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں رشتہ داروں کے حقوق نہیں، حتیٰ کہ والدین کے بھی جن کے ذریعے سے انسان دنیا میں آتا ہے، ان کے حقوق بھی دیگر مذاہب نے بیان نہیں کیے۔ ابھی دوران گفتگو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اسلام وہ عظیم مذہب ہے۔ اگر آپ کسی سفر میں چل رہے ہیں، اگر کوئی شخص چند گھڑیاں اس سفر میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ سے اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں، نہ دینی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی نسب کے لحاظ سے رشتہ ہے، اس کے باوجود بھی اسلام نے چند گھڑیاں جو شخص آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس کے حقوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ سب سے پہلے جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علم میں ہو کہ پڑوسی ہے کون اور اس کی حد کا تعین کیا ہے۔ یہ جو پہلے 3 خلفائے راشدین ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، ان 3 ہستیوں کو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کی تعداد بتائی کہ آپ کے گھر کے دائیں طرف جو 40 گھر ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، اور پھر جو بائیں طرف ہے 40 گھر وہ آپ کے پڑوسی ہیں، اسی طرح 40 گھر آپ کے سامنے کی طرف اور پھر 40 گھر آپ کی پشت کی طرف، یہ آپ کی پڑوسی کا درجہ رکھتے ہیں۔ چاروں طرف سے اگر آپ 40 گھر لگائیں تو کتنے گھر بنے؟ 160 گھر جو ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اگر آپ ان سے حسن سلوک نہیں کر رہے تو آپ ایک واجب کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تو پڑوسیوں کی تعداد کا تعین ہے۔ اب پڑوسی، کس پڑوسی کا کتنا حق ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک فرمان میں بیان فرمایا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں اس پہ، فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، آپ کا پہلا پڑوسی وہ جو مسلمان ہو، اور پھر آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، اور پھر آپ کا ہمسایہ ہو۔ سب سے زیادہ حق اس کا ہے جس کو یہ 3 چیزیں حاصل ہیں، ایک رشتہ داری، دوسرا مسلمان ہونا، اور تیسرا آپ کا پڑوسی۔ سب سے زیادہ حقوق آپ کے ذمہ میں اس کے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص کہ جو مسلمان تو ہے اور پھر آپ کا پڑوسی بھی ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں، آپ کا قریبی قرابت داروں میں نہیں، وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے۔ 2 حق اس کے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ہے اور تیسرا پڑوسی ہے۔ اور جو تیسرا حق ہے کہ ایسا شخص جو آپ کا رشتہ دار بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں لیکن آپ کا پڑوسی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمانے کا حکم فرمایا ہے۔ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم حدیث مبارکہ ہے، حضور کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ جو انتہائی زیادہ عبادت گزار تھی،
اس کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ وہ رات کو شب بیداریاں کرتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے مسلسل، اور پھر سخی اتنی زیادہ ہے کہ وہ سارا دن اللہ کے راستے میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے۔ صحابہ نے اس خاتون کا ذکر ہمارے آقا کریم کی مجلس میں فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو جب یہ خوبیاں بیان کی گئیں تو پھر حضور نے سب سے پہلی بات جو پوچھی، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طبیعت میں تلخی ہے، زبان کی کڑوی ہے، تو اس وجہ سے اس کے جو پڑوسی ہیں وہ خاصے اس سے راضی نہیں، خوش نہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وہ عورت دوزخی ہے۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ساری رات اللہ کے حضور نوافل پڑھتی ہے اور دن کو نفلی روزے رکھ رہی ہے اور سارا دن اللہ کے حضور سخاوت بھی کر رہی ہے، لیکن پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ دوزخی ہے۔ کہ انسان صبح اٹھ کے مسجد میں آ کے تہجد کی اذان بھی دے اور تہجد کی نماز بھی پڑھے اور پھر صدقات و خیرات کا اہتمام بھی کثرت سے ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شب بیداری بھی ہو اور دن کو روزے بھی انسان رکھ رہا ہو، صرف ایک کمی ہے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور خاتون کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو خاتون ہے بڑی مشکل سے وہ اپنے فرض اور واجبات کا خیال کرتی ہے، اور سخاوت کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ اس سے کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز نکلوانا چاہیں اللہ کے راستے میں تو بڑی مشکل سے وہ نکالتی ہے۔ تو پھر حضور نے پوچھا ہمسایوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کی بہت میٹھی ہے، اس کی زبان بہت اچھی ہے، اس لیے اس کے جو ہمسائے ہیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے تکلیف میں نہیں۔ تو فوراً میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، اللہ نے اس عورت پہ جنت کو واجب کر دی ہے۔ کتنی بڑی بات!